میرا دوسرا سوال جو ہے وہ سورہ واقعہ میں ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سابقون السابقون اولئک المقربون، اور اس میں وہ لوگ ہوں گے ثلۃ من الاولین قلیل من الآخرین. پھر آگے فرماتا ہے اصحاب الیمین، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین اور ثلۃ من الآخرین. یہ کس پر اپلائی ہوتا ہے؟ ہر ایک نبی کی ثلۃ الاولین ہوگا، قلیل من الآخرین ہوگا، یا کہ وہی بات کی ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، آپ پر اپلائی ہوتا ہے. سلت من الآخرین مسیح علیہ السلام کی جماعت ہے، اور کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو دوسرے درجے کی رضا کما چکے ہوں گے آئندہ زمانے میں، اگرچہ پیروں سے نہیں ملے. اور کچھ ان میں وہ بھی ہوں گے جو اولین کے مقام پہ شمار ہوں گے، اور وہ قلیل من الآخرین ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں دین کی اشاعت زیادہ لمبا عرصہ لے گی، اور ابتدا میں جو اولیت کے مقام پر پہنچنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد نسبتاً کم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تیزی سے وسعت سے ایمان پھیل گیا، جی اس لیے زیادہ بڑی جماعت صحابہ کی آپ کی زندگی میں ملک کے تناسب کے مقابل پر کافی بڑی جماعت مہیا ہو گئی، جن کو آپ سلۃ من الاولین کہہ سکتے ہیں. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابہ جو آپ کے تربیت میں آئے، آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، غیر معمولی خیر کما گئے، ان کی تعداد بہت تھوڑی بنتی ہے. وہ سلتوں کی بجائے قلیل من الآخرین ہیں. لیکن آپ تو سلہ کا حصہ ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں. سلۃ من الآخرین والا جو مضمون ہے اس کے تو سارے حصہ ہیں. جماعت اس وقت بڑی عظیم شان قربانیاں ادا دے رہی ہے دین کی خاطر. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم.